فدائے ماہ مبارک رمضان کے لیے چوتھے امام کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ پروردگار جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا، اپنی عطاؤں پر نادم نہیں ہوتا، کسی کو صرف عمل کے برابر بدلہ نہیں دیتا، بلکہ اس کا احسان ابتدائی ہوتا ہے، اس کی معافی اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس کا عقاب تقاضائے انصاف ہے اور اس کا فیصلہ خیر مجسم ہے۔ جب عطا کرتا ہے تو اپنی عطا کو احسان جتانے سے آلودہ نہیں کرتا ہے، جب روک دیتا ہے تو اس کا روک دینا کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہر شکریہ ادا کرنے والے کی قدر کرتا ہے، جبکہ خود ہی شکریہ کا الہام کرتا ہے، اور حمد کرنے والے کو بدلہ دیتا ہے جبکہ خود ہی حمد کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالتا ہے جسے رسوا کر سکتا ہے، اس پر بھی کرم کرتا ہے جس کے کرم کو روک سکتا ہے، جبکہ دونوں ہی رسوائی اور محرومی کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل پر رکھی ہے، اپنی قدرت کا استعمال صرف درگزر کرنے میں کرتا ہے، گنہگار کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہے، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے مہلت دیتا ہے، مجرموں کو مہلت دے کر ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، ان کے حساب میں جلدی نہیں کرتا تاکہ اس کی طرف رجوع کر لیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ہلاک ہونے والا ہلاک ہو یا کوئی بدبخت اس کی نعمتوں میں بدبختی سے کام لے تو پوری عذر داری کے ساتھ اور مسلسل دلائل کے قیام کے بعد ایسا ہو۔ یہ اس کے عفو و درگزر کا کرم ہے اور اس کی مہربانی کا احسان ہے کہ وہ کریم و حلیم ہے۔ میرے پروردگار تو ہی وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے معافی کا ایک دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے، اور پھر اس دروازے پر اپنی وحی کا ایک رہنما مقرر کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے بہکنے نہ پائیں۔ تیرا نام پاکیزہ ہے اور تو نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دے اور تمہیں ان باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ اس دن جس دن پروردگار اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا اور ان کے لیے ایک نور قرار دے گا جو ان کے سامنے اور داہنے چل رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے نور کی تکمیل فرما دے اور ہمیں معاف کر دے کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو اب اس شخص کے پاس کیا عذر ہے جو دروازہ کھلنے اور رہنمائی کے قائم ہونے کے بعد بھی گھر میں داخل نہ ہو؟ تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں سے معاملہ کرنے میں اپنے اوپر زیادہ نرخ کی ذمہ داری لے لی ہے کہ تو ان کی تجارت میں زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے اور انہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی کامیابی اور اضافہ کی سعادت دینا چاہتا ہے۔ تو نے خود ہی اعلان کیا ہے اور تیرا نام بابرکت اور بلند و برتر ہے کہ جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور اگر برائی کرے گا تو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور تیرا ارشاد ہے جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ اور تیرا ہی یہ بھی ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ وہ اسے کئی گنا بنا دے؟ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں
جن میں تو نے نیکیوں کے دگنے چوگنے بنانے کا وعدہ کیا ہے، اور تو ہی وہ ہے جس نے اپنی قوت غیبی اور ترغیب کے ذریعے ان کی رہنمائی کی ہے، جس میں ان کا فائدہ ہے۔ اگر تو ان سے پوشیدہ رکھتا تو ان کی نگاہیں ان کا ادراک نہ کر سکتی، ان کے کان سن بھی نہ سکتے، اور ان کے خیالات وہاں تک پہنچ بھی نہ سکتے۔ اور تو نے ہی فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ داخل جہنم ہوں گے۔ تو نے دعا کو عبادت کا نام دیا ہے اور اس کے ترک کرنے کو استکبار قرار دیا ہے، بلکہ اس سے ترک پر بھی جہنم میں منہ کے بل داخل کرنے کی دھمکی دی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے تیرے احسان سے تجھے یاد کیا، تیرے فضل سے تیرا شکریہ ادا کیا، تیرے حکم سے تجھے پکارا، اور تجھ سے مزید لینے کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا، اور اسی میں ان کے لیے تیرے غضب سے نجات اور تیری رضا کی کامیابی تھی۔ اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق کو اپنے بارے میں وہ باتیں بتا دیتا جو تو نے بتائی ہیں تو یقیناً اس کی تعریف کی جاتی۔ تو اب ہمیشہ میری طرف سے تیری حمد ہوتی رہے گی، جب تک حمد کا کوئی راستہ ملتا رہے گا، اور جب تک حمد کے لیے کوئی لفظ باقی رہے گا اور کوئی معنی رہ جائیں گے جس کی بازگشت حمد کی طرف ہو۔ اے وہ پروردگار جس نے اپنے فضل و احسان کے بنا پر حمد کا استحقاق پیدا کیا اور بندوں کو اپنی نعمت و کرم سے ڈھانک لیا۔ تیری نعمتیں ہمارے بارے میں کس قدر عام ہیں اور تیرے احسانات کس قدر مکمل ہیں، اور تو نے اپنے کرم کو کس قدر ہم سے مخصوص کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے اس دین کی ہدایت دے دی ہے جسے تو نے پسند فرمایا ہے، اس راستے کی نشاندہی کر دی ہے جسے منتخب کیا ہے، اور وہ راہ حق دکھلا دی ہے جسے آسان بنا دیا ہے۔ اپنی بارگاہ میں قربت کے تمام راستے دکھا دیے اور اپنی کرامت تک پہنچنے کے تمام وسائل بتا دیے۔ خدایا، اور تو نے اپنی انہیں منتخب فرائض اور مخصوص وہ احباب میں اپنے ماہ رمضان کی بھی قرار دے دیا ہے جسے تمام مہینوں میں خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور تمام زمانوں اور اوقات میں منتخب قرار دیا ہے، اور سال کے تمام اوقات میں اس امر کے لیے منتخب کیا ہے کہ اس میں قرآن اور نور کو نازل کیا ہے جو 1000 مہینوں والی ہے، اور اسے شب قدر کی جلالت عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد تو نے اس ماہ مبارک کے ذریعے ہمیں تمام امتوں پر مقدم کیا ہے، اس کی فضیلت کے ذریعے اقوام میں منتخب قرار دیا ہے۔ تو ہم نے بھی تیرے حکم سے اس کے دن میں روزہ رکھا اور تیری مدد سے راتوں میں قیام کیا، اور اس قیام و سیام کے ذریعے اس رحمت کا ارادہ کیا جس کی تو نے پیشکش کی تھی، اور اسے تیرے ثواب تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا، جس ثواب سے تیرا دامن بھرا ہوا ہے، جسے تو اپنے فضل و کرم سے عطا کرنے میں جواد و کریم ہے۔ تو اس بندے سے قریب تر ہے جو تیرے قرب کا ارادہ کرے۔ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور ہمارے ساتھ رفاقت کے حق ادا کیا، ہمیں عالمین کے بہترین فوائد سے نوازا، اور جب اس کا وقت تمام ہو گیا اور اس کی مدت ختم ہو گئی، اس کا عدد پورا ہو گیا تو ہم سے رخصت ہونے لگا، تو اب ہم اسے اس طرح رخصت کر رہے ہیں جس طرح اسے رخصت کیا جاتا ہے، جس کا فراق سخت ہو اور اس کی جدائی غم زدہ اور وحشت زدہ بنانے والی ہو۔
جو محفوظ حقوق، قابل نگہداشت حرمت اور قابل ادا حق کو لازم قرار دے دے، تو اب ہم یہ آواز دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے اور اے اولیاء خدا کے لیے زمانے عید، تجھ پر ہمارا سلام۔ سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ماہ مبارک جس میں آرزوئیں قریب تر ہو گئیں اور اعمال کے صحیفے منتشر ہو گئے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ہم نشیں جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی، اور چلا گیا تو اس کے فراق نے رنجیدہ بنا دیا، اور اس کا وجود ایسا پر امید تھا جس کی جدائی دردناک ثابت ہوئی۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ محبوب جو آیا تو سامان انس لے کر آیا اور خوش کر گیا، اور گیا تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا کر گیا۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ہمسایہ جس کے زیر سایہ دل نرم ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کی، اور ایسا ساتھی بنا جس نے نیکیوں کے راستوں کو آسان بنا دیا۔ سلام ہو تجھ پر کہ تیرے دور میں جہنم سے آزاد ہونے والے کس قدر زیادہ تھے، اور تیری حرمت کا خیال رکھنے والے کس طرح نیک بخت ہو گئے۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو نے کس قدر گناہوں کو محو کر دیا اور کتنے قسم کے ایوب کو چھپا دیا۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو گنہگاروں پر کس قدر مہربان تھا، اور تیری ہیبت صاحبان ایمان کے دلوں میں کس قدر زیادہ تھی۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے جس کا مقابلہ دوسرے زمانے نہیں کر سکتے ہیں۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے اور جو ہر رخ سے سلامتی کا باعث تھا۔ سلام ہو تجھ پر کہ نہ تیری مصاحبت ناپسندیدہ تھی اور نہ تیری معاشرت قابل مذمت تھی۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو برکتیں لے کر وارد ہوا اور گناہوں کی کثافت کو دھو کر پاک کر گیا۔ سلام ہو تجھ پر دلی تنگی کی بنا پر رخصت نہیں کیا اور اس کے روزوں کو خشکی کی بنا پر نہیں چھوڑا گیا۔ سلام ہو تجھ پر کہ تیرے وقت سے پہلے تیرا انتظار کیا جاتا ہے، تیرے جانے سے پہلے ہی لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ سلام ہو تجھ پر کہ تیری وجہ سے کتنی ہی برائیوں کا رخ موڑ دیا گیا اور کتنی ہی نیکیاں انڈیل دی گئیں۔ سلام ہو تجھ پر اور تیرے قدر کی رات پر جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ سلام ہو تجھ پر کل تیری آرزو تھی اور کل تیرا شوق رہے گا۔ سلام ہو تجھ پر اور تیری اس فضل پر جس سے ہم محروم ہو گئے، اور تیری ان گزشتہ برکتوں پر جو ہم سے چھن گئیں۔ تو خدایا ہم اس مہینے والے ہیں جس سے تو نے ہمیں شرف بخشا ہے اور اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، جبکہ بدبخت افراد اس کے وقت سے بے خبر رہے اور اپنی بدبختی کی بنا پر اس کے فضل سے محروم رہ گئے۔ در حقیقت تو ہی اس معروف کا مالک و مختار ہے جو تو نے اس کے سلسلے میں ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس کی سنت کی ہدایت دی ہے۔ ہم نے تیری توفیق ہی سے اس کے روزے نماز کا بیڑا اٹھایا ہے، اگرچہ اس میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، ہم بہت سے حقوق میں سے صرف چند ایک کو ادا کر سکے ہیں۔ خدایا یہ تیری حمد اپنی برائیوں کے اقرار اور حقوق کی بربادی کے اعتراف کے ساتھ ہے۔ تیرے لیے ہمارے دنوں میں واقعی شرمندگی ہے اور ہماری زبانوں پر سچی معذرت ہے، لہٰذا ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں وہ اجر عطا فرما دے جس کے ذریعے اس فضل کا تدارک ہو سکے جس کی آرزو تھی، اور اسے ان ذخیروں کے انواع و اقسام کا بدل قرار دے سکیں جن کی تمنا و طمع تھی۔ اور اگرچہ ہم نے تیرے حق میں تقصیر اور کوتاہی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے عذر کو قبول کر لے، ہماری عمروں کو ہمارے سامنے آنے والے رمضان تک پہنچا دے، اور جب ایسا ہو جائے تو ہماری مدد فرما کہ ہم اس عبادت کو اختیار کریں جس کا تو اہل ہے، ہمیں اس منزل تک پہنچا دے کہ ہم اس اطاعت کو انجام دے سکیں جس کا تو استحقاق رکھتا ہے، اور ہمارے لیے عمل نیک کا وہ سلسلہ قائم کر دے
جو اس سال اور آئندہ سال کے ماہ رمضان کے حقوق کی تلافی کر سکے۔ خدایا، اور ہم نے اس مہینے میں جو بھی جرم یا گناہ کیا ہے، یا جس معصیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور جس خطا کا ارتکاب کیا ہے، چاہے وہ قصدن ہو یا بھول کر، اور جس کے ذریعے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے یا کسی دوسرے کی ہتک حرمت کی ہے، تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ ہمارے عیوب کو اپنے پردہ کرم میں چھپا لے، ہمارے گناہوں کو نشانہ نہ بننے دینا، ہمارے خلاف سرکشوں کی زبان دراز نہ ہونے دینا، ہمیں ان کاموں میں لگا دے جو گناہوں کو زائل کر سکیں، ہمارے بدترین اعمال کا کفارہ بن سکیں۔ اپنی اس مہربانی کی بنا پر ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس فضل و کرم کی بنا پر جو کم ہونے والی نہیں ہے۔ خدایا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ہماری مصیبت کا تدراک اس مہینے کے شرف سے فرما دے۔ ہمارے لیے روز عید الفطر کو بابرکت قرار دے، اسے تمام گزرنے والے دنوں سے بہتر بنا دے، اس طرح کہ وہ سب سے زیادہ معافی حاصل کر سکے اور سب سے زیادہ گناہوں کو مٹا سکے، ہمارے تمام ظاہر و باطن گناہوں کو معاف کرا سکے۔ خدایا، اس مہینے کے گزرنے کے ساتھ ہمیں خطاؤں سے باہر نکال لے، اس کے جانے کے ساتھ ہمیں برائیوں سے الگ کر دے، ہمیں اس کے بہترین اہل میں سے قرار دے، جن کا نصیب سب سے وافر ہو، جن کا حصہ سب سے عظیم ہو۔ خدایا، اور جو شخص بھی اس مہینے کے حق کی مکمل رعایت کرے اور اس کی حرمت کی باقاعدہ حفاظت کرے اور اس کی مکمل حدود کے ساتھ قیام کرے اور اس کے گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے، یا تیری بارگاہ میں قربت کا کوئی وسیلہ اختیار کرے جو تیری رضا کا باعث ہو اور جس کی بنا پر تیری رحمت کا رخ ہے اس کی طرف ہو جائے، تو ہمیں بھی اپنے کرم سے ایسا ہی شرف عنایت فرما دینا، اپنے فضل سے اسے کئی گنا بنا دینا، کہ تیرا فضل ختم ہونے والا نہیں ہے اور تیرے خزانے کم نہیں ہوتے ہیں بلکہ ابلتے ہی رہتے ہیں، اور تیرے احسانات کی کانیں فنا نہیں ہونے والی ہیں۔ تیری عطا ہی در حقیقت خوشگوار عطا کہے جانے کے قابل ہے۔ خدایا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ویسا ہی اجر عطا فرما جیسا ان لوگوں کو اجر دیا ہے جو اس مہینے میں روزے رکھنے والے یا قیامت تک کوئی بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ خدایا، ہمیں تیری بارگاہ میں آج کے یوم الفطر میں جیسے تو نے صاحبان ایمان کے لیے روز عید و مسرت قرار دیا ہے، اپنے اہل ملت کے جمع ہونے کا سامان فراہم کیا ہے، ہر اس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں جس کا ارتکاب کیا ہے، یا جو برائی ہم سے سرزد ہوئی ہے، یا جو برا خیال ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ توبہ ویسی ہے میں جس میں دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کر جانے کا کوئی خیال نہیں ہے اور نہ بار دیگر خطا کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ یہ ہماری توبہ ہر طرح کے شک و ریب سے پاک ہے، لہٰذا اسے قبول کر لے، ہم سے راضی ہو جا، پھر ہمیں اسی توبہ پر ثبات قدم بھی عنایت فرما۔ خدایا، ہمیں روز قیامت کے عذاب کا خوف اور اس ثواب کا شوق عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، تاکہ ہم تجھ سے دعاؤں کی لذت کا احساس کر سکیں، جن گناہوں سے پناہ چاہتے ہیں ان کے درد کو محسوس کر سکیں، ہمیں اپنی بارگاہ کے ان توابین میں قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم قرار دیا ہے، جن کی اطاعتوں کی طرف رجوع کرنے کو قبول کر لیا ہے۔ خدایا، ہمارے آباء و اکرام اور ہماری ماؤں کو، ہمارے تمام اہل مذہب کو بخش دے،
چاہے وہ گزر چکے ہوں یا قیامت تک گزرنے والے ہوں۔ خدایا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے اپنے مقرب ملائکہ پر رحمت نازل کی ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے اپنے نیک کردار بندوں پر رحمت نازل کی ہے، بلکہ اس سے بہتر اے عالمین کے پروردگار، وہ صلوات جس کی برکتیں ہم تک پہنچ جائیں، اس کا نفع ہمارے شامل حال ہو جائے اور اس کے بارے میں ہماری دعا مستجاب ہو جائے۔ تو بہترین وہ ہستی ہے جس کی طرف توجہ کی جائے اور ان سب سے زیادہ کام آنے والا ہے جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ان سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے جن کے فضل و کرم کا سوال کیا جاتا ہے، اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔